السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی سجدے تلاوت نہ کرے تو کیا ہوگا؟ جب کوئی فرض یا واجب حکم کو نہیں کرے گا، نہیں بجا لائے گا، چھوڑے گا تو سرزنش کیا جائے گا، سزا دیا جائے گا، مگر یہ سزا دنیا میں نہیں، یہ آخرت میں سزا ہے۔ ہر فرض اور واجب کا یہی ہے کہ اگر اسے نہیں کیا ہے تو اس کی سزا آخرت میں پانی ہے۔ اور سجدے تلاوت کے بارے میں برائے مہربانی تفصیل دیجیے۔ کیا تفصیل دوں؟ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ سجدے تلاوت کے بارے میں کیا تفصیل دوں؟ یہ سجدہ ہے۔ قرآن کریم میں 14 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پڑھی جائیں یا ان کو سنا جائے تو اولا اور بہتر یہ ہے کہ فوراً سجدہ کریں۔ آیت سجدہ پڑھ کر فارغ ہوئے اسی وقت سجدہ کرو، سن کر فارغ ہوئے اسی وقت سجدہ کرو۔ اسی وجہ سے نمازوں میں جہاں آیت سجدہ پڑھی جاتی وہیں سجدہ کیا جاتا۔ لیکن اجمی لوگ جو قرآن کو سمجھتے نہیں وہ فوراً سجدہ نہیں کرتے، جب تلاوت پوری کریں گے تب کریں گے، یا جب قرآن پورا کریں گے تب 14 سجدے ساتھ کر لیں گے۔ یہ قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اگر قرآن کریم سمجھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے تو اس آیت کریمہ سے سجدہ کیے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ وہ آیت ایسا پکڑ لے گی کہ سجدہ نہ سمجھو تو کیا۔ ہاں کوئی عذر ہو، مثلا وضو نہیں یا پاک جگہ نہیں، اور سجدہ کرنے کے لیے جیسے سفر میں نفل نماز پڑھنے کے لیے سواری پر آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز سواری پر پڑھ سکتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں، رکوع سجدہ ضروری نہیں۔ اسی طرح سجدے تلاوت آپ سواری پر ہیں، جدھر بھی سواری کا منہ ہے سجدے تلاوت اسی وقت کرنا ہے۔ مگر اللہ کے کلام کے نہ سمجھنے کے بھی بڑے کرشمے ہیں۔ یہ بھی ایک کرشمہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھ کر بے دھڑک آگے گزر رہا ہے، جب تلاوت پوری کرے گا تب سجدہ کرے گا، یا قرآن پورا کرے گا تب کرے گا۔ یہ نہ سمجھنے کا نتیجہ۔ اگلا سوال ہے سجدے تلاوت کیوں کرنا پڑتا ہے؟ یہ سوال بھی قرآن نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ جو قرآن پاک سمجھتا ہی نہیں ہے اس کو میں کیسے بتلاؤں کہ سجدے تلاوت کیوں کرنا پڑتا ہے؟ ان آیتوں میں جو سجدے کی آیتوں میں ہیں، ان آیتوں میں یہ مضمون ہے، وہاں اللہ کا حکم ہے سجدہ کرنے۔ بس کوئی شخص ان اس آیتوں کو پڑھ کر سجدہ کیے بغیر وہاں سے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ نہ سمجھے قرآن کو تو پھر اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ وہ ساری 14 آیتیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ ان 14 آیتوں میں 3 طرح کے مضامین ہیں۔ بعض میں تو حکم ہے قرآن پڑھنے والے کو کہ سجدہ کر۔ جب وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے اور یہ جان رہا ہے کہ یہ اللہ مجھ سے خطاب فرما رہے ہیں، پھر جب اللہ کہیں سجدہ کر وہ سجدہ نہ کرے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں اللہ کے نیک بندوں کا، مومن بندوں کا ذکر ہے، چاہے انسان ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے امتی ہوں، کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی
ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ ان کا حال بیان ہوا ہے. بس ایسی جگہ پر ہمیں بھی اس جگہ سجدہ کر کے ان اچھے بندوں میں شامل ہونا چاہیے. تیسرے مضامین وہ ہیں جہاں گزشتہ کسی نیک بندے کے سجدے کا ذکر آیا ہے کہ ان سے کوتاہی ہوئی تو انہوں نے سجدہ کیا اور اللہ نے ان کو بخشش دیا. وہاں سجدہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں ایسی جگہ سجدہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ ایک پیغمبر نے ان سے لغزش ہوئی، کوتاہی ہوئی اور انہوں نے سجدہ کیا. سبحان اللہ، بہت اچھا کیا. ہمیں تو کوئی آرڈر نہیں، ہمیں تو کوئی حکم نہیں، ہم وہاں کیوں کریں؟ لیکن امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ حدیث سے سجدہ ثابت ہے، حضور سے بھی سجدہ ثابت ہے اور صحابہ سے بھی سجدہ ثابت ہے. اور جب کوئی بات نص میں وہ حدیث یہ ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے. سورہ صاد، حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک معمولی نامناسب بات صادر ہوئی تھی، معمولی، لیکن بڑوں کا مقام بھی بڑا ہوتا ہے. ان کی معمولی کوتاہی بھی اللہ تعالی اس پر پکڑ کرتے. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں وہ بادشاہ تھے، ان کے دربار میں یہ تذکرہ، ان کی مجلس میں یہ تذکرہ چلا کہ کون کتنی اللہ کی عبادتیں کرتا ہے. یہ تذکرہ چلا کہ اللہ کی عبادت کون کتنی کرتا ہے. یہ ایک بات بھی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون میں آتی. مثلا آج کے رمضان شریف سیزن چل رہا ہے، جیسے دنیا میں کوئی پینٹ میلہ چلتا ہے تو صبح سے شام تک کاروبار کر کے رات کو جب دکاندار گھر آتے ہیں تو ایک دوسرے سے باتیں کرتے، بھائی تیری آج کتنی بکری ہوئی؟ وہ کہ میری اتنی. اچھا میری تو اتنی ہوئی. وہ تیسرا کہ میری اتنی ہوئی. جیسے پینٹوں میں سیزن پر اس طرح کی دکانداری میں لوگ رات کو لوٹ کر باتیں کرتے ہیں، ایسے رمضان شریف سیزن ہے. اگر تو لوگ بیٹھ کر کے آج تو نے کتنے پارے تلاوت کی؟ میں نے 15 پارے کیے. میں نے الحمدللہ 20 پارے کیے. یہ وہ تنافس ہے جس کا حکم ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. جنت حاصل کر، جنت والے کاموں میں جسے ریس کرنی ہے آگے آؤ، جنت والے کاموں میں ریس کرو. اقنتی لربک، اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب سجدہ اور رکوع چونکہ دونوں باتیں ساتھ میں ہیں، لہذا یہاں سجدے تلاوت نہیں کیا جاتا. یہ نماز کا رکوع سجدہ ہے. تو وہ جو آیت ہے سورہ حج میں آخری رکوع میں، اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو. بس جب رکوع اور سجدہ دونوں باتوں کا تذکرہ ساتھ میں ہے تو یہ نماز والا رکوع سجدہ ہے، یہ تلاوت کا سجدہ نہیں. یہ جمہور کی رائے ہے. اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں نہیں، یہاں سجدہ ہے. وہ ایک حدیث شریف پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حضور نے فرمایا ہے. ایک صحابی نے، حضرت عقبہ ابن عامر نے عرض کیا یا رسول اللہ، سورہ حج میں
सुरखाब का पर लग रहा है। उसमें 2 सजदे, पूरे कुरान में किसी सूरत में 2 सजदे नहीं है। सूरह हज में 2 सजदे हैं, ये उसमें सुरखाब का पर लग रहा है। हुजूर ने फरमाया सही कहते हो, और जो शख्स वो 2 सजदे न करे वो उस सूरत को न पढ़े। ये हदीस है और तिरमिज़ी शरीफ में। मगर उसकी सनद में एक रावी है अब्दुल्लाह इब्न मनीन, ये रावी ज़ईफ है, और ज़ईफ रिवायत से वुजूब साबित नहीं हो सकता। आला दर्जे की सही रिवायत हो तो फर्जियत साबित होगी अइम्मा सलासा के नजदीक, और हनफिया के नजदीक वुजूब साबित होगा। ज़ईफ रिवायत से वुजूब साबित नहीं हो सकता। इसलिए हनफिया ये कहते हैं कि इस जगह सजदा वाजिब नहीं है। और हजरत थानवी कुद्दसा सिर्रुहु ने ये लिखा है कि नमाज में तो यहां सजदा नहीं करना चाहिए, लेकिन खारिज नमाज जब इस आयत को पढ़े तो सजदा करे, क्योंकि हदीस है, और वो हदीस ज़ईफ है। ज़ईफ हदीस से इस्तेहबाब साबित हो सकता है, वुजूब साबित नहीं हो सकता। लिहाजा इस जगह सजदा वाजिब तो नहीं है, न नमाज में वाजिब है न नमाज से बाहर वाजिब है। लेकिन नमाज से बाहर इस जगह पर सजदा करना मुस्तहब है, और नमाज में सजदा इस जगह पर नहीं करेंगे। और हजरत इमाम शाफी अलैहिर्रहमा ये फरमाते हैं कि नहीं, सजदा करना जरूरी है। तो यहां भी ऐसा इख्तिलाफ हुआ। खैर, बात कहीं से कहीं फैल गई। मैं तो असल ये कह रहा था, सवाल ये है कि इन आयतों पर सजदा क्यों किया जाता है। जवाब ये है कि बुद्धू को क्या समझाएं। जवाब ये है कि बुद्धू को कैसे समझा दें, जो अरबी जानता ही नहीं, कुरान समझता ही नहीं, उसको कैसे समझा दें कि इन आयतों में सजदा क्यों किया जाता है। अगर तू अरबी जानता होता और कुरान समझता होता तो तू खुद ही जब ये आयतें पढ़ता तो तेरी समझ में खुद ही आ जाता कि सजदा क्यों किया जाता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर कोई शख्स समझना चाहे तो इन आयतों में 3 तरह के मज़ामिन हैं। एक बात तो वो आयतें जिसमें हुक्म है, कुरान पढ़ने वाले को हुक्म है कि सजदा कर, और बाज़ वो आयतें हैं जिसमें अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा है कि जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो सजदे में गिर पड़ते हैं। तो हमें भी वहां सजदा करके अल्लाह के नेक बंदों में शामिल होना चाहिए। ऐसे ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल नूरानी बातें को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जावे, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें।